وسلم دیکھو اللہ سے مانگنا، اس پہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، اللہ پہ کامل بھروسہ، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مالک رضی اللہ عنہ آئے۔ مالک اشجعی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں ہے، میرا بیٹا عوف کافروں کی قید میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیغام بھجوا دو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ پیغام بھجوا دیا اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے نجات دینی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا جو چمڑے کی تسمے ان کو بندھے ہوئے تھے، وہ تسمے وہ رسیاں ٹوٹ گئیں اور حضرت عوف رضی اللہ عنہ کافروں کے ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آنے لگے۔ راستے میں ان کے اونٹ نظر آئے، ان اونٹوں کو بھی ہانکتے ہوئے وہ اپنے گھر آ گئے۔ جب دروازے پہ پہنچ کر آواز دی، حضرت عوف کے والد مالک اشجعی کہتے ہیں اپنی بیگم سے خدا کی قسم یہ تو عوف کی آواز ہے۔ اماں کہتی ہیں آئے عوف کیسے آ سکتا ہے، وہ تو دشمنوں کی پکڑ میں ہے، ان کی قید میں ہے۔ لیکن جب دروازے پر دیکھتے ہیں حضرت عوف رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہیں اور ساتھ میں اونٹوں کا ریوڑ ہے، وہ حضور کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ سارے اونٹ تمہارا جو جی چاہے کرو، جو جی چاہے کرو۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ ہاں، اللہ کو ناراض کر کے فجر کی نماز چھوڑ کر گناہوں میں لگ کر موبائل کا غلط استعمال کر گانے سن کر غیبت کی مجلسوں میں بیٹھ کر دل میں حسد و کینہ بغض رکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ زیادہ مال کمانے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم پیسہ جمع کر کے رکھیں کہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں جب میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اور وہ عذاب دینے کے لیے مجھے اور آپ کو بیمار کرے گا، ہمارے کروڑ روپے بھی رکھے ہوں وہ بھی ہمیں بیماری سے بچا نہیں سکتے۔ لاکھوں روپے رکھے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیے، چھوٹی سی بیماری بڑی ہو گئی اور آدمی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، شوگر ہو گیا اور یہ ہو گیا، ہمارے یہ پیسہ ہمیں نہیں بچائے گا۔ ہاں اگر تقوی اختیار ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، جیب میں پیسہ نہیں تھا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا، اس کی ضروریات ایسی جگہ سے پوری کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کا کام بنانے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ بتاؤ اگر ہم نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا، دھاگا باندھ دیا اب کچھ نہیں ہوگا، تعویذ پہن لیا اب ہمیں نظر نہیں لگے گی، ہم نے یہ کام کر دیا اب یہ نہیں ہوگا، اگر ہم نے اپنے ٹوٹکوں کے اوپر بھروسہ کرا پھر تو اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جس نے ایک اللہ پہ بھروسہ کر دیا ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا کرنے سے یہ نہیں ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کر دیا تو اللہ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ جس کے لیے اللہ کافی، اسے نہیں چاہیے کوئی اور ڈاکٹر، اسے نہیں چاہیے کوئی اور کام، کوئی اور وکیل، کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ ہی اس کے لیے کافی۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بیان کری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ اس کو 70 قسم کی نقصان دینے والی، ضرر دینے والی چیزوں سے نجات دے گا، اور سب میں کم درجے کی نقصان دینے والی چیز جو ہوگی وہ اس کی محتاجگی اور فقر، یعنی جو آدمی یہ وظیفہ پڑھے گا
اللہ اس کو 70 قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے بچائے گا. اس میں سے ایک محتاجگی بھی ہے. اللہ ایسے آدمی کو کسی کے آگے محتاج نہیں بنائے گا. ہاں ایک اور روایت میں آتا ہے جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ وظیفہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے اللہ اس کو 99 قسم کی بیماریوں سے، 99 بیماری نہیں فرمایا 99 قسم کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے. اور ان میں سے ایک بیماری اس میں سے غم کی بیماری ہے. دنیا کا غم ہو یا آخرت کا غم ہو، اس کلمے کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دے گا کہ اس کے دل میں غم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا. یہ پڑھنا کیسے ہے؟ وظیفہ آیا 100 مرتبہ پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم علیہ 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں. پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ پڑھیں. پھر دوبارہ 100 مرتبہ یہی وظیفہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یہ پڑھیں. اور پھر اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعائیں مانگیں. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ ہمارے ہر قسم کے مسئلے کو حل فرما دے گا.